اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کی توفیق اور اس کے خاص فضل و کرم سے سورہ نساء کی آیت نمبر 49 سے انشاءاللہ دیکھیں گے آنورڈ۔ اس سے پہلے ہم نے پچھلی جو قرآن کی مجلس تھی اس میں جو آیات پڑھی، جو 3-4 آیات تھیں، اس میں جو ایک اہم بات ایک یہ تھی کہ اگر کوئی، اور اللہ تو خوب جاننے والا ہے، اگر تمہیں کوئی دشمن چاہیے تو تمہارے لیے اللہ خوب جاننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ مطلب تمہارے دشمنوں کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے، خوب اچھی طرح سے واقف ہے، اور اگر تمہیں بطور دوست دیکھو تو اللہ تعالیٰ ہی تمہارے لیے کافی ہے، یعنی بطور دوست اللہ تعالیٰ کے سے بڑا اور اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی دوست نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح سے اگر مددگار چاہیے تو بطور مددگار اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اس سے بڑا مددگار نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد پھر یہودیوں کا اور عیسائیوں کا، خاص کر یہودیوں کا تذکرہ ہوا کہ کیسے وہ زبان کو تروڑ مڑوڑ کر کچھ الفاظ جو ہیں ان کو بگاڑ کر وہ کچھ نافرمانیاں کرتے تھے یا کچھ گستاخیاں کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور، یا دوسروں کو وسوسہ ڈالنے کے لیے، مذاق کرنے کے لیے اس طرح سے۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا، اس سے پہلے بھی ذکر ہو چکا تھا، لیکن یہاں پر دوبارہ ذکر ہوا، ایک دفعہ پھر کھول کر بیان کر دیا کہ وہ کیا کہتے تھے، سمعنا وعصینا، سمعنا وعطانا کی بجائے سمعنا وعصینا کہہ دیتے، جس کی چیز سے وہ مطلب جو ہے وہ بالکل بدل جاتا۔ اس کا سورہ بقرہ میں بھی آیا تھا کہ سمعنا وانظرنا کہہ دیا کرو، اور اسی طرح رائنا جو ہے اس کو رائنا پڑھ دیتے، جس کی وجہ سے اس کا مطلب جو ہے وہ بالکل ہی الٹ جاتا۔ اسی طرح وسمع کو مسمع کہہ دیتے۔ تو اس طرح سے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی انہیں کہا کہ اگر وہ اپنا وتیرہ جو ہے وہ ٹھیک رکھتے، اگر وہ نیت صحیح رکھتے اور صحیح الفاظ ادا کرتے جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تکریم کے مطابق ہی اگر ان کے عمل ہوتے تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تو ایسے لوگوں پر لعنت کر دی، اللہ تعالیٰ نے تو ایسے انکار کرنے والے ہیں جو لعنت کر دی، اور مگر اس میں سے بہت کم ہے جو ایمان لے کر آتے ہیں۔ اسی طرح ان کو دوبارہ دعوت تبلیغ دی گئی آیت نمبر 47 میں کہ اس کتاب پر ایمان لاؤ جو اللہ تعالیٰ کی طرف نازل ہوئی، یعنی قرآن مجید پر ایمان لاؤ۔ اور اس سے بعد ایک بہت ہی اہم جو پوائنٹ جو ہمیں بھی سمجھنا چاہیے، کتاب پر ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم صرف منہ سے الفاظ ادا کرتے رہیں کہ کتاب اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، بلکہ اس میں جو احکامات اور اس کے جو ریکوائرمنٹس ہیں، اس کا جو رسپانسبلٹیز جو اس میں ہمارے اوپر عائد ہوئی ہیں ان کو پورا کرنا، وہ بھی ایک جزو ہے، وہی در حقیقت ایک جزو ہے ایمان لانے کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پر ویسے تو یہودیوں کو یا اہل کتاب کو دعوت دی دوبارہ سے، لیکن ہمیں بھی ساتھ ساتھ سنا دیا کہ ایمان لے آؤ اس کتاب پر جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی، یعنی قرآن مجید تھا، اس سے پہلے کہ تمہارے چہروں کو مسخ کر دیا جائے اور انہیں پیٹھوں کی طرف موڑ دیا جائے۔ استغفر اللہ، اتنی سخت سزا قیامت کے دن کا ذکر ہے کہ قیامت کے دن چہرے جو ہے مسخ کر کے ان کو مطلب گھما دیا جائے گا اور پیٹھوں کی طرف ان کا منہ کر دیا جائے گا۔ یا ہم دوسری سزا کے طور پر یہ نہ ہو کہ اصحاب السبت یا ہفتے کے دن کے جو مجرم تھے ان کی طرح سے کوئی
عذاب یا کوئی لعنت ہی تم پر کر دیں۔ اور اللہ تعالیٰ اگر کوئی حکم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ تو ہو کر رہنے والا ہے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 48، یہ انتہائی اہم آیت تھی ہمارے لیے بھی، اور یقیناً یہ اس وقت کے جو مشرک ہیں یا اس وقت یہ اہل کتاب ہیں ان کے لیے تھی، لیکن اس میں چھپے پیغامات ہمارے لیے بھی یقیناً موجود ہیں، کیونکہ جگہ جگہ تذکرہ ہوا کہ ہمیں کمپیئر کرنا ہے اپنی لائف کو، اپنے ایمان کو، کہیں ہم میں بھی کوئی کمیاں گستاخیاں تو نہیں اس طرح سے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا آیت نمبر 48 میں کہ بے شک اللہ نہیں بخشے گا کہ وہ شریک بنایا جائے اس کے ساتھ، کہ وہ شریک بنایا جائے اس کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ شرک کو تو کبھی بھی نہیں بخشے گا۔ قیامت کے دن حساب کتاب کرنے والا جو ہے معاملہ ہوگا، تو اس میں سب سے پہلے شرک کا معاملہ جو ہے، اللہ کی توحید اور وحدانیت پر ایمان لانا اور اس کی ساری ریکوائرمنٹس پوری کرنا، یہ ایک بنیادی، یہ کہہ لے کہ ایک پاسپورٹ ہے، ایک انٹری ٹیسٹ ہے اس حساب کتاب میں داخل ہونے کے لیے، یا اس حساب کتاب کے جو کوسچن آنسر سیشن ہے اس میں انٹر ہونے کے لیے، یا اس کے لیے کوالیفائی کرنے کے لیے یہ ایک انٹری ٹیسٹ ہے۔ جس نے یہ انٹری ٹیسٹ پاس کر لیا اس کے ہی فردر پھر کوسچن آنسر ہوں گے، اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی کمی بیشی کی وجہ سے وہ اگر جہنم میں جائے گا تو اس کو عذاب کا مزہ چکھنا پڑے گا، اور اگر اس میں ایمان بھی رتی برابر ہے تو پھر اللہ تعالیٰ پھر اپنا فضل و کرم بھی کرے گا بعد میں۔ لیکن اگر شرک کیا ہے، خدا نہ خواستہ کوئی شرک کا کوئی میٹر ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، اس کو تو انٹری ٹیسٹ میں ہی فیل کر کے سیدھا دوسرے رستے سے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اس شرک سے، اور ہمیں اگر جانے انجانے میں ہم سے کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف بھی فرمائے، اور ہمیں فہم اور ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی بھی اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، آمین۔ تو اللہ تعالیٰ شرک تو ہے وہ تو سمپلی کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، البتہ شرک کے علاوہ کوئی چھوٹے موٹے دوسرے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دے گا، لیکن جس کو وہ چاہے گا اپنے خاص فضل و کرم سے، اپنے انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے۔ اور جس نے شرک کیا یقیناً اس نے اللہ پر بہتان باندھا، اور یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ یہ تھے پچھلی آیات سے اہم مقامات جو ہم نے پڑھے تھے۔ اگلی آیات بھی اسی کنٹیکسٹ میں یا اسی سلسلے کی کڑی ہے، جو یہودیوں سے، اہل کتاب اور خاص کر یہودیوں سے کے بارے میں، یا یہودیت سے ہی کتاب ہے یا یہودی کے بارے میں آیات ہیں، تو ان کو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ علم ترى، کیا تو نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف یا ان لوگوں کو، یزکون، وہ سب پاکیزہ کہتے ہیں، انفسہم، اپنے آپ کو۔ کیا تو نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاکیزہ کہتے ہیں یا پاکیزہ گرتانتے ہیں، پاکیزہ سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو پاک صاف سمجھتے ہیں؟ بل اللہ، بلکہ اللہ ہی، یزکی، پاکیزہ کرتا ہے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، ولا یظلمون، اور نہیں وہ ظلم کیے جائیں گے، فتیلا، دھاگے کے برابر۔ اب اس آیت کے پہلے حصے میں جو یہاں تک ہے کہ کیا تو نے نہیں دیکھا یا کیا تو نہیں دیکھتے ان لوگوں کی طرف جو اپنے آپ کو پاکیزہ سمجھتے ہیں، اس سے پہلے تذکرہ ہو چکا اہل کتاب کے بارے میں اور یہودیوں کے بارے میں، خاص کر کہ یہودی اپنے آپ کو بہت اللہ تعالیٰ کا بہت چہیتا سمجھتے تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو وہ اللہ کا بیٹا گردانتے تھے، اور ان کا خیال تھا یا ان کا عقیدہ انہوں نے ایک گھڑا ہوا تھا کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے بہت ہی محبوب بندے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ان سے بیٹوں کی طرح یا بیٹوں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، وہ ایک ان کی بہت ہی پسندیدہ اللہ کی امت ہے، اور اللہ کی امت جو ہے وہ اس کو تو وہ بالکل بھی مطلب عذاب جو ہے وہ نہیں دے گا، اور اگر عذاب کچھ تھوڑا آئے گا تو وہ بھی چند دن کے لیے، اور وہ بھی دکھاوے کے لیے، ادروائز تو وہ بخشے ہوئے ہیں کہہ لو، اس طرح کے ان کے عقائد تھے۔
اور اس کے علاوہ ان کا دوسرا عقیدہ یہ بھی تھا کہ وہ اس قدر محبوب ہیں اللہ کے، اس قدر وہ اللہ کے پیارے ہیں کہ در حقیقت وہی انسان ہے. یہودی ہی در حقیقت صرف انسان ہے، ان کے علاوہ باقی جو مذہب یا باقی جو قومیں ہیں وہ تو انسان نما حیوان ہیں. یعنی ان کا تو کوئی سٹیٹس نہیں، کوئی ان کا مطلب ظاہری طور پر مطلب انسان ہونے کے لائق نہیں، انسان کہلانے کے لائق نہیں. وہ تو صرف جسم سے یا ظاہری حیت سے وہ صرف انسانوں کی طرح ہے، ادروائز وہ انسان نہیں ہے. اور پھر ان کا ایک یہ بھی عقیدہ تھا، یا یہ بھی انہوں نے کہہ لیں کہ گھڑی ہوئی تھی، جو آج بھی جس کے اوپر وہ عمل کرتے ہیں، جس کا سورہ غالباً سورہ آل عمران میں اس کا تذکرہ ہوا، کہ وہ کہتے تھے کہ جو غیر یہودی ہیں، غیر یہودی مذہب کے جو لوگ ہیں، ان کے ساتھ کسی بھی طرح کا معاملہ کر لیا جائے وہ ان کے لیے جائز ہے. ان کے ساتھ جسمانی یا تکلیف کے معاملے میں جس طرح سے بھی ان کو معاملہ کر دیا جائے، اگر ان کے مطلب ہاتھ میں کوئی چڑھ جائے تو ان کو جیسے مرضی ان کو ٹارچر کریں یا جیسے مرضی ان کو کاٹ چاٹ دیں، تو ان کے لیے کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہوگا، یا کوئی اس کے اوپر باز پرس نہیں ہوگی. اس کے علاوہ ان کے ساتھ آپ بے شک دھوکہ دہی کریں، ان کے ساتھ آپ ظلم کریں، جیسے مرضی معاملات کریں، تو اس ضمن میں ان سے یعنی یہودیوں سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی. وہ اس ضمن میں بری ہیں، آلریڈی وہ بری ہو چکے اس معاملے میں، کیونکہ وہ تو انسان ہی نہیں سمجھتے تھے. اور آج بھی اگر ہم دیکھیں تو یہودی جو ہیں وہ آپس میں، ان کا آپس میں بہت سارے معاملوں میں وہ بہت ایمانداری سے آپس میں ڈیل کرتے ہیں، بہت ہی اچھے اور احسن طریقے سے. لیکن غیر یہودی انکلوڈنگ عیسائی، مسلمان تو بعد کی بات دور کی چیز ہے، انکلوڈنگ عیسائی جو ہیں، ان کے ساتھ ان کے معاملات جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. اس کا سب سے بڑی اگزامپل جو ہے وہ انٹرسٹ ہے، انٹرسٹ یا سود ہے. آج بھی یہ قائم ہے، یا آج بھی ان کے معاشرے میں یا ان کی قوم میں یا ان کے مذہب میں یہ ہے کہ یہودی سے سود نہیں لے سکتا، یہودی سے سود نہیں لے سکتا. ہاں، غیر یہودی سے سود وہ جتنا مرضی سود لے ان سے، اس میں ان کو کوئی باس پرس نہیں. اسی طرح دھوکہ دہی کا عمل جو ہے وہ کسی یہودی کو دھوکہ نہیں دے سکتا، لیکن غیر یہودی جو ہیں ان کے ساتھ دھوکے والے معاملات کریں، جیسے مرضی ان کے ساتھ فراڈ کریں، جیسے مرضی ان کے مال ہتھیانے کے لیے وہ کریں، ان کو کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، یا ان کے لیے یہ جائز ہے ان کے عقیدے کے مطابق جو انہوں نے گھڑ رکھے ہیں اپنی طرف سے، اور یہ شروع سے ہی گڑے پڑے ہیں، کب سے پڑے ہوئے ہیں. تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہی اس آیت کے پہلے حصے کا بیک گراؤنڈ ہے کہ وہ اپنے آپ کو پاکیزہ نفس سمجھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ بہت پاکیزہ ہیں، وہ بہت صاف ستھرے ہیں، وہ بہت اعلیٰ نسل کے ہیں، وہ بہت پسندیدہ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے بڑے چہیتے ہیں، وہ تو بخشے بخشائے ہیں. اس طرح کے جتنے میٹرز ہیں تو وہ اپنے آپ کو پاکیزہ کہتے ہیں. بل اللہ، بلکہ اللہ ہی یزکی، پاکیزگی کرتا ہے، پاکیزگی دیتا ہے یا پاک کرتا ہے، پاکیزہ کرتا ہے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے. در حقیقت پاکیزگی جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہی اختیار میں ہے. جو اپنے نفس کو قابو کرے گا، جو اپنے نفس کو اللہ کے راستے پر رکھے گا، جو اپنے آپ کو اللہ کے آگے سبمٹ کر دے گا، مسلم ہو جائے گا، اپنی خواہشات کو اللہ کی احکامات جو ہیں ان کے آگے سرنڈر کر دے گا، تو در حقیقت وہی پاکیزہ ہوگا. اور پاکیزہ کرنے والا اللہ جس کو چاہتا ہے پاکیزہ، یعنی جس کی جتنی اچھی نیت ہے، جتنا اچھا عمل ہے، جتنا اچھا ارادہ ہے، جتنی وہ خالص نیت کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی کو اسی حساب سے پاکیزگی بھی عطا کرتا ہے. تو پاکیزگی تو اللہ تعالیٰ کرتا ہے جس کے لیے، جس کو وہ چاہتا ہے. وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور نہیں وہ ظلم کیے جائیں گے دھاگے کے برابر. اور ان کے اوپر جب انصاف کا معاملہ آئے گا تو ان کے اوپر کسی دھاگے کے برابر یا ذرہ برابر ہلکا سا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. یہ دھاگے کے برابر یہاں پر ہے کہ کھجور کی گٹلی، کھجور جب ہم کھولیں تو اس کی گٹلی کے ساتھ ایک چھوٹا سا باریک سا بالکل دھاگے نما ایک ریشہ سا ہوتا ہے، جو اس کی گٹلی کے بالکل ساتھ چپکا ہوتا ہے اس کے پیٹ کی طرف سے. تو وہ بالکل ہلکا سا اور بالکل معمولی سا ہوتا ہے. تو یہ مثال دینے کے لیے ہے، عربوں میں بھی
کچھ مثالیں اس طرح کی دی جاتی تھی، اس میں یہ بھی شامل ہے کسی کو بہت ہی معمولی، بہت ہی حقیر یا بہت ہی کمتر یا بہت ہی مطلب غیر اہم چیز اگر کہنا یا مطلب مثال دینی ہوتی تو اس طرح کی مثالیں وہ دیتے تھے۔ تو یہاں پر وہ کھجور کے ساتھ، کھجور کی گٹھلی کے ساتھ ایک بہت ہی ہلکا سا دھاگا یا ریشہ جو ہے اس کا ذکر ہے کہ اس کے برابر بھی، اتنا ہلکا سا بھی، اتنا بالکل معمولی سا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جب انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہر میٹر کو، ہر پہلو کو جانچے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز جو ہے وہ سامنے کھول کر رکھ دے گا، اور اللہ تعالیٰ کا انصاف اس قدر شاندار ہوگا کہ اس کے اوپر کسی کو انگلی اٹھانے کی جرت نہیں ہو سکتی، کیونکہ سب کچھ، اس کے جتنے اعمال ہیں وہ سب کھول کر سامنے رکھ دیے جائیں گے، اور اس کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہوگا کہ کیسے وہ اس سے انکار کر سکے۔ تو بہرحال جب انصاف ہوگا تو یقیناً انصاف کے مطابق جب فیصلہ ہوگا تو اس کے اوپر کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوگا۔ اور انصاف کے تقاضے تو یہی ہیں، جیسے پہلے بہت دفعہ بتا چکے یا ذکر ہو چکا، کہ جس کا جو حق ہے اس کو اس کا حق دے دیا جائے، اور اگر کسی نے اچھے اعمال کیے ہیں تو اس کا حق جنت ہے یقیناً، اور اس کے اگر کسی کے خدا نخواستہ برے اعمال ہیں یا گناہ کا میٹر ہیں تو اس کا معاملہ تو پھر سزا کی طرف ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی۔ انظر، کیا تو دیکھ، انظر تو دیکھو اسے، انظر کیفا کیسے، یفتارون وہ سب بہتان باندھتے ہیں، دیکھو کہ کیسے وہ بہتان باندھ رہے ہیں یا باندھتے ہیں، اللہ اللہ پر، الکذب جھوٹ کا، دیکھو کہ کیسے وہ اللہ پر جھوٹ کا بہتان باندھے ہوئے ہیں یا بہتان باندھ رہے ہیں۔ یہ بالکل جو پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ کس طرح سے انہوں نے عقیدے گڑھے ہوئے اپنے، اور ان عقیدوں کو وہ اللہ کے ساتھ منسوب کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے چہیتے، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشے ہوئے، اور جو بھی ہم نے ذکر کیا سارا، تو یہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ایسے معاملے کرے گا یا ایسے نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو وہ کیسے جھوٹ باندھتے ہیں، کیسے وہ بہتان باندھتے ہیں جھوٹ کا اللہ کی طرف یا اللہ کے ساتھ یا اللہ پر۔ وکفا بھی اسم مبینہ، اور کافی ہے اس کا اسم مبینہ صریح گناہ ہونا، اور ان کا یہ کہنا اور جو ان کا یہ عقیدہ جو ہے، اور کافی ہے اس کا صریح گناہ ہونا، کہ ان کا یہ عقیدہ جو ہے، جو جس میں وہ اپنے آپ کو پاکیزہ یا اپنے آپ کو بہتر انسان اور دوسروں کو گھٹیا اور دوسروں کو بلکہ انسان نما حیوان کہنا، اس طرح کا جو عقیدہ جو ہے ان کا یہ کہنا جو ہے، یہی کافی ہے ان کے گناہ کے لیے ثابت کرنے کے لیے، ان کے اوپر حجت قائم کرنے کے لیے، کہ صرف ان کے اسی قول یا اسی عقیدے کے اوپر ہی ان کو سزا دی جا سکتی ہے، باقی تو بہت دور کی بات ہے، باقی چیزوں کی طرف نہ بھی جایا جائے تو صرف ان کا یہ عقیدہ ہی کافی ہے کہ ان کے اوپر گناہ ثابت ہو جائے اور ان کو سزا جو ہے وہ دے دی جائے۔ علم ترا، کیا تو نے دیکھا ہے، کیا تو نے نہیں دیکھا، معذرت، علم ترا کیا تو نے نہیں دیکھا، الذین ان لوگوں کی طرف، اوتو نصیباً جو سب دیے گئے ایک حصہ، من الکتابی کتاب میں سے، کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو کتاب میں سے ایک حصہ دیے گئے؟ یہ بالکل پچھلی مجلس میں سیم ایسی آیت آئی تھی، اہل کتاب یعنی یہودی، کہ جن کے پاس جو پہلے کتابیں آ چکی وہ بھی اللہ کی طرف سے کچھ ہدایات اور رہنمائیوں میں سے کچھ حصہ تھا، اور اس کا جو فائن ٹیونڈ شکل میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات ہے، جو فائنل اللہ کی طرف سے جو کتاب نازل ہوئی وہ قرآن مجید ہیں، جو اس سے پہلے کتابیں تھیں وہ بھی کسی نہ کسی طور پر اللہ کی طرف سے ہی تھیں، تو اللہ کی کتاب میں سے ہی ایک حصہ تھا، یعنی اللہ کے قول میں سے یا اللہ کے لکھے ہوئے میں سے ہی ایک حصہ تھا جو ان کے پاس آیا تھا۔ تو کیا تو نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، یعنی اہل کتاب، اور اس میں خاص کر یہودی جو ہیں، یؤمنون وہ سب مانتے ہیں، وہ سب ایمان رکھتے ہیں، وہ سب مانتے ہیں، وہ سب گردانتے ہیں، بالجبتی بتوں کو، بالجبتی بتوں کو، والطاغوتی اور شیاطین کو، طاغوت کو، بتوں کو اور طاغوت ہم اس کا ترجمہ کریں گے طاغوت کو، وَيَقُولُونَ اور سب کہتے ہیں، لِلَّذِينَ ان لوگوں کے بارے میں، کفروا جنہوں نے کفر کیا،
یہ کفر جو ہے وہ کفر کرنے والے جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں بتوں کو، یعنی مشرک جو ہیں، یہ مشرک لوگوں کی طرف اشارہ ہے کہ جنہوں نے شرک کیا، شرک کے معاملے میں کفر کیا. ہاؤلائی یہ لوگ اہدا زیادہ ہدایت پر ہیں یا زیادہ بہتر ہیں، من الذین ان لوگوں سے آمنو جو سب ایمان لائے، سبیلا سب راستے کے لحاظ سے یا صحیح راستے کے لحاظ سے، یعنی مسلمانوں کا یہاں پر تذکرہ ہے کہ وہ جو بت پرست جو شرک کرنے والے ہیں وہ تو مسلمانوں کی نسبت زیادہ ہدایت پر ہیں. اس آیت کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں ہم کہ کیا تو نے نہیں دیکھا اہل کتاب یعنی یہودیوں کے بارے میں، ان لوگوں یہودیوں کو جو سب مانتے ہیں، یؤمنون جو سب مانتے ہیں، کیا وہ مانتے ہیں؟ بالجبتی بتوں کو، والطاغوتی اور شیاطین کو، ویقولون اور وہ سب کہتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں کہ وہ لوگ جو ہیں، وہ لوگ یعنی بتوں کے پوجا کرنے والے جو ہیں، جو اگلے صفحے پر ہیں، بتوں کے پوجا کرنے والے جو کافر ہیں وہ تو جو اللہ کے راستے میں جو ایمان لائے ہیں یعنی مسلمان جو ہیں ان سے بہتر ہیں. یعنی ان کی نفاق اور ان کی حسد اور ان کے جو دشمنی ہے اس کا لیول اتنا گر چکا کہ وہ بتوں کو اور طاغوت کو مانتے ہیں. یعنی انہوں نے اپنی دشمنی میں مسلمانوں کے ساتھ اپنی دشمنی ان کا اس قدر انہوں نے بڑھا دی کہ وہ اس دشمنی میں مسلمانوں کے خلاف جانے میں اس حد تک گر گئے کہ وہ بتوں کی پوجا کرنے والے اور طاغوت کی پوجا کرنے والے جو ہیں لوگ ہیں، یعنی مشرک لوگ جو ہیں، کافر لوگ، وہ ان کے ساتھ وہ مل گئے، ان کے اوپر وہ ایمان لائے یا ان کو وہ بہتر مانتے ہیں بنسبت ان کے جو ان کی طرح کتاب دیے گئے، جو ان کی طرح نبی والے ہیں، جن کے پاس ان کی طرح نبی بھیجے گئے اور جن کے پاس ان کو طرح ہدایت اور رہنمائی ملے اللہ کی طرف سے. وہی اللہ جنہوں نے ان کے اوپر بھی نبی بھیجے، جنہوں نے ان کے اوپر بھی کتابیں بھیجی اور نازل ہوئی، انہی لوگوں کی طرح جو دوسرا دین لے کر آئے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کی کتابوں میں لکھا ہوا، جو ان کے دین کا ہی حصہ ہے، ان کے ساری نشانیاں پوری ہوئیں، ان کو وہ دشمنی میں اتنا گر گئے کہ ان کو انہوں نے پیچھے کر دیا، اور اس کے مقابلے میں وہ بت پرست جو لوگ ہیں ان کو وہ کہتے ہیں کہ وہ تو ان سے بہتر ہیں. اب یہاں پر بالجبت بت ہیں، بت کے علاوہ کچھ بھی ایسی چیزیں جن کو اللہ کے ساتھ شریک بنا کر یا اللہ کے سوا جن کی پرست کی جاتی ہے. اور طاغوت ہم نے اس کا بھی ذکر آیا تھا سورہ بقرہ میں کہ کوئی بھی ایسی چیز یا کوئی بھی ایسا انسان یا کوئی بھی ایسا رسم و رواج یا کوئی بھی ایسا معاملہ جو اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے، جو اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے، جو کسی انسان کو یا کسی مومن کو اللہ سے دور بھٹکائے یا اللہ سے دور لے جانے کی کوشش کرے یا اللہ کے مقابلے میں وہ اس کی گمراہی یا اس کی جو بے راہ رویہ اس کی طرف وہ اس کو بڑھا دے، تو وہ طاغوت ہے. وہ طاغوت میں ہر طرح کے معاملات آ جاتے ہیں. طاغوت میں ایون کے شیطانی معاملات جو ہے، شیطان کے وسوسے یا شیطان کے بارے میں جتنے مطلب اس میں عنصر ہیں وہ سارے آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو دنیا کے رسم و رواج ہیں، جو مال و متاع کی محبت ہے، اولاد سے محبت ہے، یا دنیا کی جتنی چیزیں ہیں ان کی دنیا کی رونائیوں میں کھو جانا، یہ اس طرح کے جتنے معاملات ہیں جو اللہ سے دور کرتے ہیں، جو اللہ سے دور کرنے کا باعث بنتے ہیں، وہ سب طاغوت کے زمرے میں یا طاغوت کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں. تو انہوں نے تو بتوں کو، یعنی کہ وہ اتنے گر گئے کہ وہ بتوں کو اور وہ چیزیں جو اللہ سے دور لے جاتی ہیں ان سب کو وہ مانتے ہیں، اور اتنے گر چکے کہ وہ انہی کی طرح یا انہی کی نسل میں سے ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہی وہ اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر کہتے ہیں، اور دین ابراہیمی پر ہی قائم یا ابراہیمی کی ہی نسل سے ایک نبی جو آیا جن کی بشارت انہی کے مذہب میں، انہی کی کتابوں میں موجود ہے، ان کے اس کے ساتھ ان کا حسد کا لیول اتنا زیادہ ہے، اتنے وہ گر چکے کہ وہ اسی قوم کو وہ بتوں کی پوجا کرنے والوں سے بھی بدتر کہنے لگے. یہ ان کی گراوٹ یا ان کی جو حسد ہے اس کا لیول جو ہے وہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، اور اس کا مظہر جو ہے وہ آج ہم آپس میں بھی دیکھ سکتے ہیں. آپس میں اگر دنیاوی لحاظ سے بھی دیکھیں تو آج کل جو سیاست میں ہو رہا ہے کہ ایک دوسرے کو ظاہری طور پر گالی دینے والے
ایک دوسرے کے مطلب میں زیادہ ڈیٹیل ظاہر یقیناً نہیں جانا چاہیے اس میں، لیکن ظاہری طور پر کئی نسلوں سے یا کئی دہائیوں سے ایک دوسرے کے خلاف رہنے والے وہ ایک تیسری پارٹی کے خلاف جانے کے لیے، جس کے ساتھ وہ مشترکہ، جو ان کا مشترکہ دشمن ہے، اس دشمن کو نیچا دکھانے کے لیے آپس میں مل رہے ہیں۔ یہ صرف پاکستان میں نہیں، یہ پوری دنیا میں ہی ایسا ہوتا ہے۔ اسی طرح مذہب میں بھی جب دیکھیں کہ ہمارے مسلمانوں میں بھی بہت سارے گروہ بندی ہو چکی، جس میں بہت سارے مسلک کے لوگ ہیں۔ اسی طرح سے دوسرے مذاہب میں بھی ایسا ہے کہ وہ ظاہری طور پر تو ایک دوسرے کے دشمن ہیں، ظاہری طور پر تو وہ ایک دوسرے سے شدید اختلاف رکھتے ہیں، لیکن جب ان دونوں کے ساتھ یا ان مختلف اختلاف رکھنے والے لوگوں کے ساتھ کوئی تیسرا شخص یا تیسرا گروہ آ کے مشترکہ اختلاف کرنا لگے تو وہ گروہ آپس میں مل جاتے ہیں اس دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ تو یہ ایک بہت ہی عام فہم سی اور بہت ہی ویجیلنٹ قسم کی ایک مظہر ہے جو آج بھی کسی نہ کسی طور پر پایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے انہوں نے اس دور میں بھی کیا کہ وہ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ، یعنی اتنے برے اور بدتر جو دشمن ہیں اور بدتر اللہ کے ساتھ عقیدے گڑھنے والے جو ہیں، جو شرک کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ ہی انہوں نے گٹھ جوڑ کر لیا اللہ تعالیٰ کے جو حبیب ہیں یا اللہ تعالیٰ کا جو محبوب دین اللہ تعالیٰ نے بھیجا اس کے مقابلے میں۔ تو یہ ایک بہت بڑی ان کی سازش تھی جو اللہ تعالیٰ نے بے نقاب کی، اور ان کی جو گراوٹ ہے یا ان کے حسد کا جو لیول ہے اس کا بھی یہاں پر تھوڑا سا اظہار ہوتا ہے یا تھوڑا سا اندازہ ہوتا ہے۔ اولئک الذین، یہ وہی لوگ ہیں، لعنہم اللہ، لعنت کی اللہ نے ان پر، یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے۔ ومن یلعن اللہ، اور جس پر اللہ تعالیٰ لعنت کرے، فلن تجد، تو ہرگز نہیں ہے آپ پائیں گے اسے، ہرگز نہیں آپ پائیں گے اسے لہو نصیرہ، کوئی مددگار اس کے لیے کوئی مددگار۔ اور جس پر اللہ تعالیٰ لعنت کر دے اس پر تو آپ کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ یعنی یہ لوگ تو ایسے ہیں جو اپنے ظلم میں، اپنے حسد میں، اپنی مطلب عقیدے میں اس قدر گمراہ ہو چکے، اس چکر بڑھ چکے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو گئی ان پر، اور جس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جائے اس کا تو کوئی مددگار ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ پہلے کچھ آیات آئی تھی کہ جس کو اللہ تعالیٰ محبوب کر لے، اللہ تعالیٰ کے سے زیادہ بڑا تو محبوب ہو ہی نہیں سکتا۔ ابھی بھی ہم نے آج ریوائز کی کہ کوئی اگر ولی چاہیے جس کا اللہ تعالیٰ ولی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے بڑا تو کوئی ولی یا دوست نہیں ہو سکتا۔ جس کو مددگار اللہ تعالیٰ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے بڑا مددگار کسی طرح نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اگر کوئی اللہ تعالیٰ کسی پر لعنت کر دے تو اس کا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے مقابلے میں کون کسی کی مدد کر سکتا ہے؟ ام لہم نصیب، کیا ان کے پاس کچھ حصہ ہے من الملک کی، بادشاہت میں سے، جو وہ کلیم کرتے ہیں، اپنے آپ کو اعلیٰ و افضل کہتے ہیں، اپنے آپ کو برتر سمجھتے ہیں، جس کا تذکرہ ہم آج آیت نمبر 49 میں ہم نے کیا کہ وہ اپنے آپ کو برتر اور اعلیٰ اور دوسرے انسانوں سے بہتر سمجھتے تھے۔ تو کیا ان کا کچھ حصہ ہے بادشاہت میں؟ اللہ کی بادشاہت جو اللہ کی ملک جو ہے، اللہ کی بادشاہت جو ہے، کیا ان میں سے اس کا کچھ حصہ ہے؟ کیا اتنے وہ بہتر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کی بادشاہت میں سے کچھ حصہ ہے ان کے پاس؟ فَإِذَا، تو تب، لا يُؤْتُونَ، نہیں وہ سب دیں گے، النَّاسَ، لوگوں کو، نقیراً، کھجور کی گٹھلی کے شگاف کے برابر بھی۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یقیناً ان کے پاس کوئی بادشاہت میں تو کوئی حصہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو بادشاہت ہے وہ اپنے آپ کو اتنا اعلیٰ و افضل گردانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے چہیتے اور اللہ تعالیٰ کے بیٹوں کے جیسے اپنے آپ کو گردانتے ہیں، تو کیا ان کے پاس کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بادشاہت میں حصہ ہے؟ وہ یقیناً وہ تو نہیں ہے۔ اور یہاں پر ہے کہ اگر ان کے پاس بادشاہت میں سے بھی کچھ حصہ ہوتا تو وہ لا یؤتون الناس نقیرا، تو وہ اس میں سے دوسرے لوگوں کو کھجور کی گٹھلی کے شگاف کے برابر بھی کچھ نہ دیتے۔ یعنی وہ اتنے تنگ دل ہیں، اتنے وہ کنجوس ہیں، اتنے وہ بخیل ہیں، اتنے وہ حاسد ہیں، اتنا وہ زیادہ حسد کرنے والے ہیں کہ اگرچہ ان کے پاس تو ایسا کچھ
बादशाहत में से, अल्लाह ताला की तरफ से इख्तियारात में से कुछ हिस्सा नहीं। अगर उनके पास कुछ हिस्सा होता भी तो उसमें से वो इतने बखील हैं कि वो इसमें से किसी को खजूर की गुठली के शगाफ के बराबर भी ना देते। अब खजूर की गुठली का दोबारा यहाँ पर जिक्र हुआ कि खजूर की गुठली को जब देखें तो उसके पेट की तरफ इंतहाई छोटा सा और खफीफ सा एक शगाफ होता है, एक छोटा सा मतलब एक लाइन सी होती है, वो देखने में से लाइन सी लगती है, जब आप उसके ऊपर हाथ फेरें तो आपको लगता है कि ये बारीक सा छोटा सा शगाफ है या बिल्कुल छोटा सा मामूली सा। ये भी मामूली होने की एक मिसाल के तौर पर ही है, एक इंतहाई कम और इंतहाई तिल के बराबर कह लें कि तिल के बराबर भी किसी को, तिल या जर्रे बराबर भी किसी को उसमें से हिस्सा ना देते। इतने वो कंजूस और इतने बखील और इतने वो कमजर्फ लोग हैं। तो अल्लाह ताला ने तो यकीनन उनको कोई बादशाहत में हिस्सा नहीं दिया, और अगर उनके पास कोई इख्तियार या बादशाहत में से कुछ हिस्सा होता भी तो इतने कमजर्फ हैं कि वो इंसानों के ऊपर किसी किस्म का कोई नजर करम ही ना करते। ये उनकी जो घटियापन है, मतलब उन यहूदियों का यहाँ पर अल्लाह ताला ने जिक्र किया हुआ है, जो कि बहुत वाज़ेह है। अगर हम क्रिटिकली देखें तो इसमें बहुत बड़ी हकीकतें हैं जो हमें आज भी नजर आ सकती हैं, आज के माशरे में भी। आज भी फ़लस्तीन में जो हो रहा है और उसके मुकाबले में जिस तरह से वो खुशियां मना रहे हैं और जिस तरह से जुल्म करके वो उसके ऊपर अपने आप को मतलब उछल कूद कर रहे हैं, उसके मजहर जो है वो आज भी हमें मिल रहे हैं। यानी इंसानियत नाम की कोई चीज उनमें मौजूद नहीं। अम यहसुदूना, क्या या वो सब हसद करते हैं, नासा लोगों से, अला मा उस पर जो अताहुमुल्लाहु दिया है उनको अल्लाह ने, मिन फजली ही अपने फजल से। या वो हसद करते हैं उन लोगों पर जिनको जिनको अल्लाह ताला ने अपने फजल से दिया है। फ़कद तो तहकीक आतईना, हमने दी आले इब्राहिम को अलकिताब किताब, वल हिकमत और हिकमत और दानाई, वह आतईना हम और हमने दी उनको मुल्कन सल्तनत, अजीमन बहुत बड़ी। हमने तो उनको बहुत हमने तो आले इब्राहिम को, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद को किताब भी दी, हिकमत भी दी और बड़ी बादशाही और सल्तनतें भी दी उनको। अब यहाँ पर अल्लाह ताला बहुत दूसरे खुले अल्फाज में कह रहा है कि क्या यहूदी जो हैं वो हसद करते हैं, वो हसद करते हैं उन लोगों से जिनको अल्लाह ताला ने अपना फजल दिया, जिनको अल्लाह ताला ने अपने फजल में से कुछ दिया। यानी मुसलमान, यानी उम्मत मोहम्मदी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो भी नस्ल इब्राहिमी से हैं, रज़ियल्लाहु ताला इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ही की नस्ल में से हैं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से दो दो ब्रांचेज हैं। एक ब्रांच हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की, जिसमें हजरत याकूब जो बनी इसराइल जिनका टाइटल था, इसराइल जिनका टाइटल था, और उनकी नस्ल जो है वो बनी इसराइल के नाम से चलती रही, जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक आके रुकी। यानी हजरत इसहाक से लेके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक मुसलसल नबी आते रहे। तो वो सारी एक एक नबियों की लड़ी है जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से थी। ठीक है, और उनमें उन नबियों में बहुत बड़े बड़े नाम, और उन्हीं में जो 2-3 किताबें हैं कुरान के अलावा, वो भी उन्हीं बनी इसराइल में। फिर उनमें अल्लाह ताला ने किताब दी, उनमें फिर अल्लाह ताला ने हिकमत दी, उनको दानाई दी। फिर उनमें इतनी आला आला कौमें आई उस बनी इसराइल में। फिर सल्तनत उनको दी, इतनी बड़ी बड़ी सल्तनतें, इतनी बड़ी बड़ी एम्पायर जो है वो इन्हीं नस्ल में से दी है अल्लाह ताला ने। उसका तज़किरा अगर मैं मिसाल के तौर पर पेश करूं तो उसका हमने थोड़ा सा जिक्र किया था। हजरत सुलेमान, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और उनके बेटे जो हैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, उसका तज़किरा हुआ कि उनको कितनी बड़ी हुकूमत और बादशाहत जो है वो अल्लाह ताला ने इताअत की। जब तालूत और जालूत की जंग हुई उस ज़मन में इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र हुआ था। तो ये भी अल्लाह ताला की तरफ से एक निशानी पहले जिक्र हो चुकी और कुछ आगे भी इंशाल्लाह आएंगी। तो अल्लाह ताला ने इस बनी इसहाक जो है, इसहाक की नस्ल से लेके, जिसमें बनी इसराइल हैं सारे, और इसमें हजरत ईसा तक जितने मजहब आए, और उसमें यहूदी जो है वो खासकर मतलब खासकर गुफ्तगू का हिस्सा है जहाँ पर, तो उनको अल्लाह ताला ने किताबें भी दी, उनको अल्लाह ताला ने हिकमत और दानाई भी दी, और उनको अल्लाह ताला ने सल्तनत भी दी, अजीम सल्तनतें भी दी। अब उन्हीं हजरत इब्राहिम ही की नस्ल में हजरत इस्माइल थे। अब हजरत इस्माइल में फिर चलते चलते हजरत
नबी की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मबूस हुए, तो दर हकीकत वो भी तो हजरत इब्राहिम की ही नस्ल से हैं। तो हमने जो फजल किया उन लोगों पर इब्राहिम की नस्ल में से, अब वो उसी इब्राहिम की नस्ल में से आए हुए नबी और आई हुई किताब जो है उसके साथ वो हसद करते हैं। तो यहाँ पर यह जिक्र कि वो हसद करते हैं उन लोगों पर जिनको अल्लाह ताला ने फजल दिया, हालांकि उन पर भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से हैं। यहूदी और ईसाई जो हैं वो भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं, अपने आप को दीन इब्राहिमी पर कहते हैं। अगर वो अपने आप को दीन इब्राहिमी पर कहते हैं तो फिर तो उनको किसी किस्म का हसद नहीं करना चाहिए नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर या उनकी किताब जो है उसके बारे में, क्योंकि वो भी तो इब्राहिम की नस्ल में से या इब्राहिम की आल में से हैं। फमिनहुम फमिनहुम तो उनमें से जो मन आमना जो ईमान लाया, उनमें से जो ईमान लाया बिही इस पर, वमिनहुम और उनमें से मन सद्दा जो रुका रहा अनहु उससे। और अब यही यहूदी या यही अहले किताब जो हैं उनमें से कुछ जो है वो तो ईमान लेकर आए, फमिनहुम मन आमना, उनमें से कुछ जो है वो ईमान लेकर आए, उनमें से जो ईमान लेकर आए उस पर, वमिनहुम मन सद्दा अनहु और कुछ जो है वो जो रुके रहे अपने दीन पर, अपनी गुमराहियों पर या अपने अकीदों पर, वो कफा बिल्लाही व कफा भी जहन्नमा और काफी है जहन्नम सईरन दहकती हुई। जो वो रुके हुए हैं उनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो ईमान ले आए, जो ईमान ले आए यकीनन अल्लाह ताला का फजल और अल्लाह ताला की रहमत जो है वो उनके पास है, लेकिन उसके अलावा उनमें से जो रुका रहा, वमिनहुम मन सद्दा अनहु, जो उनमें से रुका रहा, जो अपने उसी रवश पर कायम रहा, वह कफा भी जहन्नम साइरा, तो उसके लिए तो जहन्नम की दहकती हुई आग जो है वो काफी है, उसके लिए तो जहन्नम की आग जो है वो तैयार है। और अल्लाह ताला जैसे कि पिछली आयत में जिक्र हुआ कि मतलब खजूर की गुठली में जो धागा रहता है, धागे बराबर भी या तिल बराबर भी या जर्रा बराबर भी किसी के ऊपर जुल्म नहीं किया जाएगा, और अगर वो अपनी रवश पर बरकरार रहेंगे तो यकीनन वो हकदार ठहरेंगे कि वो जहन्नम की दहकती हुई आग जो है वो उनके नसीब में लिख दी जाए। यहीं पर रुकते हैं आज इंशाल्लाह हम, इससे आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जी, इस बारे में किसी को अगर कुछ ऐड करना है तो यकीनन आप आ सकते हैं। मजलिस को अख्ताम की तरफ लेके जाते हैं। दुआ में ज़रूर याद रखें हम सब एक दूसरे को। अल्लाह ताला हमें सबको आसानी वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए, और हमें इस वबा का जो अल्लाह ताला की आजमाइश है हमारे ऊपर, अल्लाह ताला इसको हमसे दूर करे और हमें बेहतर आबो हवा मुयसर करे। और जितने आजकल के फितने हैं अल्लाह ताला की तरफ, अल्लाह ताला हमें उनका फ़हम अता करे, और ख़ासकर जो दज्जाली फितने और दज्जाली जो निज़ाम और एक जाल जो बिछ रहा है, अल्लाह ताला हमें इसका फ़हम दे। और ख़ास कर दुआ है कि हमारी आइंदा आने वाली जो नस्लें हैं उनके लिए बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है इन फितनों से को समझना सबसे पहले, क्योंकि अहादीस में मिलता है कि वो हक और बातल में तमीज़ करना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें भी फ़हम दे, और ख़ासकर हमारी आइंदा आने वाली नस्ल जो है अल्लाह ताला उसको फ़हम दे कि वो इस कदर डूब चुकी इस तरह के मामलात में कि उनसे निकलना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। तो इस दुआ के साथ हम इस मजलिस को अख्ताम की तरफ लेके जाते हैं। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।